السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوپ انفو میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ صابن کا کام شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ آڈیو آپ کو ضرور سننی چاہیے۔ اگر فائدہ نہ ہو تو پھر کہیے گا۔ یہ ایک کال کی ریکارڈنگ ہے جو آپ کے لیے ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس میں صابن کا کاروبار فلاپ کیوں ہوتا ہے اور کامیاب کیسے ہوتا ہے تفصیل سے بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں کامیابی کے سفر کی سوپ طرف۔ کا نا بزنس کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ریلیٹڈ میں نے نا یوٹیوب سے کافی زیادہ ویڈیوز وغیرہ اور انفارمیشن کانٹینٹس یا آگے پیچھے جو بھی دوست احباب نے یا کسی نے جو بھی انفارمیشن دی اس پر میں نے یعنی کہ ریسرچ کی، اور کیا کہتے ہیں کہ میں آگے یعنی کہ نا اس کے بارے میں مزید ریسرچ کر رہا ہوں۔ تو میرا ایک موٹو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ابھی بالکل ایک نا عام یعنی کہ سٹیزن ہوں، میرے پاس کسی قسم کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس یعنی کہ سیل مینی کا ایکسپیرینس ہے، اور نہ ہی میرے پاس یعنی کہ فیکٹری کو چلانے کا، میں بالکل بگنر ہوں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا بزنس کر سکوں جس طرح کہ یہ سوپ کا ہے، تو یہ مجھے اچھا لگا ہے۔ تو اس کے علاوہ میں نے یوٹیوب پہ کافی سرچ کیے، یوٹیوبر کو میں نے سنا ہے، تو آپ کی یوٹیوب پہ میں نے کافی ویڈیو دیکھی، تو پہلے دن ہی آپ مجھے اچھے لگے اور میرا دل چاہا کہ میں نا کیوں نہ کہ آپ کی مزید ویڈیو دیکھی، اور مزید ویڈیوز آپ کی دیکھنے کے بعد میں نے یہ نچوڑ نکالا ہے کہ اگر میں یہ کام سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں تو کیوں نہ کہ میں جنید بھائی سے اس کے بارے میں رہنمائی لوں، کیونکہ آپ کی ویڈیوز میں مجھے کافی زیادہ سچائی نظر آ رہی تھی۔ تو حضور اسی سلسلے میں نے آپ کو کال کی ہے کہ آپ مجھے رہنمائی کریں، گائیڈ لائن دیں کہ میں کہاں سے سٹارٹ کروں بزنس، اور کس یعنی کہ انداز کے اوساط اور کیا کروں، اس میں بارے میں مجھے نا آپ رہنمائی فرمائیں گے حضور، کہ میں سیلنگ کروں یا جگ فیکٹری لگا رہوں، کیا کروں میں، کیونکہ آپ کو بتایا کہ میں ایک بالکل کورا کاغذ ہوں اور بگنر ہوں، اور الحمدللہ یہ ہے کہ میں کر سکوں گا، یعنی کہ میرے میں اتنی کیپیبلٹی اور اس کے علاوہ اتنا یعنی کہ کانفیڈنس ہے کہ میں اپنا کاروبار کروں گا، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کی رہنمائی چاہیے کہ آپ ہمیں کیا رہنمائی گائیڈ کریں گے حضور۔ سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے رابطہ کیا۔ ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی یوٹیوب کوئی ویڈیو دیکھ کر اس کو سچ مان لینا یہ نقصان کا بن سکتا ہے، کیونکہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں دکھانے کے اور ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ میرا جو حلیہ ہے وہ اسلامی ہے، اور کچھ لوگ کسی نے کہا تھا کہ داڑھی والے چور ہوتے ہیں، تو پھر کسی نے توجہ دلائی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، لوگوں کو لوٹنے کے لیے چوروں نے داڑھی رکھ لی ہے۔ تو کسی کے حلیے سے کسی کی باتوں سے پہلی ہی بار متاثر ہونا بات ہوتا ہے، لیکن نہیں ہونا چاہیے، اسے اندھا اعتماد کرنا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بندہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اس سے بات کریں، اس سے چیت کریں، اس کے بارے میں نالج لیں، اس سے تھوڑا بہت کام کریں، جو آپ کا خدشہ ہے وہ دور ہو جائے، پھر لمبے کام تک لے کے چلیں، کیونکہ یہاں پر نا پھرتے ہیں راہزن دنیا میں بہت، اگر جینے کی ہے خواہش تو کچھ پہچان پیدا کر، تو اپنی پہچان کر دی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اچھے جو نظر آتے ہیں اس سے زیادہ ہم اچھے اندرونی طور پر ہوں، تاکہ جیسے باہر ہیں ویسا ہی ہمارا اندر ہو، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اوور آل میں نے بات کی ہے کہ کسی سے بھی پہلی دفعہ مل کے اس کی بات سن کے، اس کی ویڈیو دیکھ کے اس کو مان لینا یہ بات کا نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ نہیں حضور، وہ بات ہے نا کہ میں نے نا بولا ہے نا کہ میں نے کافی ویڈیو دیکھی ہیں، اور مجھے آپ کی ہی بات پر بلیو ہوا ہے کہ ماشاءاللہ میں دل میں یہی ایک حسرت بھی پیدا ہوئی ہے، اور میں نے پھر اپنی فیملی جو میرے ممبر سے میں نے ان سے بھی مشورہ کیا، تو انہوں نے مجھے گائیڈ لائن یہی دی ہے کہ آپ کیوں نہ کہ اسی بھائی یعنی کہ جنید بھائی سے کیوں نہ انفارمیشن لیں، کیونکہ یہ ماشاءاللہ کے راہ راست پر بھی ہیں، وہ اسلامی ریاض سے فٹ ہیں، تو الحمدللہ ہم بھی الحمدللہ داڑھی ہم نے رکھی، ہم بھی داڑھی والے ہیں، اللہ کی نبی کی سنت پر پابند کرنے والے الحمدللہ ہیں۔ تو میں نے یہی سوچا ہے کہ گھر والوں نے مشورہ یہی دیا کہ آپ جنید بھائی سے کانٹیکٹ کریں، تو حضور اسی لیے میں نے بس آپ جیسا فرما رہے ہیں کہ اندھادھند بلیو والی بات ہے، تو میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے آپ پر بلیو کیا ہے، تو اس کا یہ ہمیں صلہ دیں کہ آپ ہمیں اچھی گائیڈ لائن دے دیں۔ سر اچھی بات ہے، لیکن اور اعتماد نہ کرنا بھی پڑتا ہے، یہ دنیا اعتماد پہ ہی چل رہی ہے، جتنے بھی کاروبار ہو رہے ہیں اعتماد پہ ہی ہوتے ہیں، کبھی نہ اگر آپ کسی پر بھی اعتماد نہیں کریں گے، ایون کہ اپنے بچوں پہ، اپنی بیوی پہ، اپنے گھر والوں پہ، اپنے بزنس کے کولیگس پہ، تو پھر آپ کام کر ہی نہیں سکتے، جی ہی نہیں سکتے اگر ہم اعتماد نہیں کرتے۔ یہ ہوئی دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ جتنی باتیں آپ نے پوچھی ہیں میں نے ویسے کوشش کی ہے کہ آلریڈی 1 بائی 1 کر کے اس کی ویڈیوز بنا دوں، تاکہ ہر نئے آنے والوں کو
اس کے جوابات ملتے رہیں. مثال کے طور پر جی صابن کا کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اچھا کرنا چاہیے تو کیسے اسٹارٹ کرنا چاہیے, اس کے لیے کتنے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ساری میں نے ویڈیوز آلریڈی بنا کے یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی ہے تاکہ میرے چینل پہ جا کے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے. بالکل فری ہے, اس میں کوئی پیسے نہیں ہے. تو وہ سوال جو پوچھتے ہیں ان کے جوابات مل سکتے ہیں. اب یہ تو ہو گیا ایک تیسری بات. اب چوتھی بات یہ کہ آپ یا تو مجھے 1 بائی 1 کر کے سوال پوچھیں, جو مجھے آتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اچھا جو میں کہوں گا وہ 100% ٹھیک ہوگا یہ ضروری نہیں ہے. آپ فیصلہ آپ نے اپنی عقل اور سوچ کی بنیاد پہ کرنا ہے تاکہ آپ کو نقصان کم سے کم ہو. جی جی. تو حضور پھر یہ کرتے ہیں کہ میں یعنی کہ آپ چلو ٹھیک ہے آپ کی بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں یعنی کہ ڈائریکٹ فیکٹری والا لگانے والا وہ بھی نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہ اس میں میرے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے نا یہ بتائیں کہ میں ایک ایز اے سیل مینر کے طور پر اپنے یعنی کہ نا اس بزنس کو سٹارٹ کروں, یعنی کہ ریسٹارٹ میں یہیں سے کروں کہ میں نا یعنی کہ ایک سیل مین کروں, سیل مین ہی کروں, جس کا ذریعے میں جس کے بنیاد پر یہ ہے کہ میں اپنے ہی نام کا برانڈ بناؤں. اپنے نام کا برانڈ بنانے کے علاوہ آپ اگر میری رہنمائی فرمائیں کہ میں یہ جو یہ سوپ ہوگا یہ مجھے کہاں سے ملے گا, جو میں یعنی کہ اپنا یعنی کہ نام کا برانڈ بنانے کے بعد اگر اس کے ساتھ پرچیزنگ کروں اور وہ میں آگے سیل کروں. صحیح ہے سر. دیکھیں اس کے لیے نا مجھے کچھ سوالات آپ سے پوچھنے پڑیں گے جس سے میں آپ کو اچھا مشورہ دے سکوں. مثال کے طور پر کیوں نہیں آپ کو اجازت ہے آپ پوچھیں. یہ باقی سننے والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتے ہیں. وہ اپنے جو میں سوال پوچھوں اپنے طور پر جوابات تیار کریں تو ان کو بھی ایک چیز سامنے آئے. کیونکہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھتا ہے کیوں ہوا, کیسے ہوا, کیا کھایا تھا, کیا پیا تھا, کب سے ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کب ہوتا ہے. اس کے بہا پہ وہ اس کو دوائی جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے. صرف ایک بات سن کے ہی اس کو اگر دے دیتا ہے تو یا تو اس کا تجربہ بہت زیادہ ہے یا پھر اس کو گلے سے اتارتا ہے. تو اس کے لیے مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کیا ہے, عمر کتنی ہے آپ کی؟ حضور میری عمر تقریباً 29 ایئرز ہے. 29 ایئر. ٹھیک ہے. آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کوالیفیکیشن میری حضور ایف اے ہے. ایف اے. اچھا اس کے علاوہ آپ کا کوئی تجربہ کیا ہے؟ میرا تجربہ وہی آ گیا کہ میں اور پہلے تقریباً آج سے کوئی 9 سال پہلے ہومیوپیتھی کا میں نے کورس کیا تھا DHMS, اور ایز اے ڈاکٹر کا یعنی کہ میں وہ ڈاکٹر کا اسسٹنٹ بھی رہا ہوں. پھر میں نے 1 سال تک اپنا پرسنلی کلینک بھی کیا تھا ہومیوپیتھی کا, اور ایلوپیتھی کے بارے میں مجھے کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے. جی صحیح ہے. تو میں حضور آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ میں ایک گورنمنٹ کا اپلائر بھی ہوں. ٹھیک ہے. تو میں یعنی کہ اس سے نا ہٹ کے میرے 4 بھائی ہیں, 3 بھائی اور بھی ہیں. وہ یعنی کہ ہم وہ کیا کہتے ہیں, ہم ایگریکلچر کے کام کرتے ہیں, یعنی کہ نا کاشتکاری کا ہم پریسیڈنٹ یعنی کہ زمیندار ہیں کیسے. ماشاء اللہ. تو حضور یہی چاہتے ہیں کہ ہم نا اپنے بزنس کوئی اور بزنس لکھ رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یعنی کہ وہ دیہاتوں میں یہ ہے کہ ہمارے پاس زمینیں ہوتی ہیں یا بھینسیں وغیرہ ہوتی ہیں, جانور رکھ لیتے ہیں. تو اس کے علاوہ میں ہٹ کر اپنا یعنی کہ نا ایک اچھا امیج کے طور پر کام کرتا ہوں کہ میں نا کوئی اچھا بزنس کروں جس سے میں کافی مستفید ہو سکوں, اور میرے آنے والی نسلوں کے لیے بھی نا وہ میرے لیے رہنمائی ہو جاؤ, ان کا چلو ہماری طرف سے کچھ بھلا ہو جائے کہ ہمارے فلاں آباؤں نے فلاں قسم کا ایسٹ ہمارے لیے چھوڑا ہوا ہے. بہت اچھا ہے سر آپ کا یہ مشورہ, آپ کی یہ رائے بہت اچھی ہے اور ہونا بھی چاہیے. کیونکہ جو ایک ہی سورس آف انکم پہ اپنا گزارا کرتا ہے وہ انتہائی خطرے میں ہوتا ہے. جیسے جاب کرتے ہیں تو ان کی ایک ہی سیلری سورس آف ارننگ ایک سیلری ہوتی ہے, وہ سیلری ڈگمگائے تو پورا گھر ڈگمگا جاتا ہے. اسی طرح کا ایک ہی کاروبار ہے وہ ڈگمگائے تو پورا ڈگمگا جاتا ہے. تو عقل مند وہی ہے جو ایک سے زیادہ چیزوں پہ اتفاق کرتا ہے. صحیح بات ہے. یہ جو اپروچ ہے بہت اچھی ہونی چاہیے. اچھا اب یہاں پر دیکھ میں نے سوال کر کے نا کچھ چیزیں آپ کی سیکھی ہیں, سمجھی ہیں کہ آپ نے یہ کام پہلے کبھی نہیں کیا, آپ کے ایکسپیرینس نہیں ہے, نہ تو صابن بنانے کا ہے نہ ہی صابن سیل کرنے کا ہے. تو آپ میں نہیں رہے, آپ کو مارکیٹنگ کا اندازہ نہیں ہے. ایز اے پبلک ڈیلنگ آپ کی جو ورتھ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. اب مثال دیتا ہوں, تو آپ نے کبھی کھانا نہیں بنایا, کبھی بھی کوک نہیں, آپ کبھی بھی آپ نے کوئی کوکنگ نہیں کی, اور اچانک سے تو یہ سوچا کہ جناب میں نے بہترین بریانی بنانی ہے, تو کتنے فیصد چانس ہے کہ بریانی صحیح نہیں بنے گی؟ تو یہ تو تقریباً 99% ہو سکتا ہے کہ میں صحیح نہیں بنا سکوں گا, کیونکہ آپ نے پہلے کبھی نہیں بنائی. آپ کا دل کیا, آپ کو کسی نے ذہن دیا تو آپ نے کہا اچھا یار بنا کے دیکھتے ہیں. نو ڈاؤٹ کچھ نہ کچھ بن جائے گا, وہ بریانی بنے گی یا کچھ اور بنے گا یہ نہیں پتا. اسی طرح صابن کا کام ہو یا کوئی بھی بزنس ہو جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا, جس کا آپ کو پہلے کبھی تجربہ نہیں ہے,
تو یہ سیم لائک یہ بریانی ہے کہ جب آپ اس کو فرسٹ ٹائم کریں گے تو اس کے بھی 99% چانس جو ہے یہ فیل ہونے کے ہیں، خراب ہونے کے ہیں، نقصان ہونے کے ہیں. اور جی حضور جی. میں تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس الحمدللہ جتنے بھی کسٹمر آتے ہیں ان میں سے 19 میرے پاس نہیں، اوور آل صابن کا کام کرنے والے 99% جو ہے یا 98% لوگ فلوپ ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے مین ریزن یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ ہی کی طرح میری طرح ہوتے ہیں، ان کے پاس اس کا کوئی نالج نہیں ہوتا، اور یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ کے انسپائر ہو کے موٹیویٹ ہو کے آنکھیں بند کر کے اس کام کو شروع کرتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 3 ماہ کے بعد کہہ رہا تھا جناب میری مشینیں بیچ دیں. اس وقت میرے پاس کوئی 20-30 مشینیں فار سیل ہیں، خریدنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کام سیکھے بغیر بریانی شروع کی یا کام سیکھے بغیر کام صابن کا شروع کیا، اس کو لاس ہو گیا. یہ ایک عقل میں ایک لاجیکل بات ہے، اس میں کوئی روکٹ سائنس نہیں کہ جو کسی کو سمجھ نہ آئے، کہ جو کام آپ نے کبھی کیا ہی نہیں اس کو کرنا چاہیں گے تو یقین اس میں لاس ہوگا. اچھا، لوگوں کے اندر قوت برداشت بھی کم ہے، وہ یہ چیز سوچنے کے لیے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ جناب جو میں کام کروں گا وہ فیل بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں جناب میں جب مشین لگا لوں گا نا، میں جب صابن کا کام کروں گا تو میں بل گیٹس بن جاؤں گا. ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے اس کو نہ اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں جو کہ لگا سکے اتنے کہ نقصان کا برداشت زیادہ ہو سکے، نہ اس کو اتنا ٹائم ہوتا ہے، نہ ہی برداشت ہوتی ہے. تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس کے کام کو فلوپ کر جاتے ہیں. آپ کے لیے بھی یہی رائے ہے، کیونکہ آپ کو نہ تو سیل کا تجربہ ہے، نہ ہی آپ کو مینوفیکچرنگ کا تجربہ ہے. آپ مینوفیکچرنگ کرنے جائیں گے اس میں فلوپ ہو جائیں گے، سیل کرنے جائیں گے اس میں فلوپ ہو جائیں گے. اگر واقعی آپ دل سے اس کام کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر جس طرح ایک موٹر سائیکل مکینک بننے کے لیے ایک استاد کے پاس جا کے 5 سال تک شاگردی کی جاتی ہے، ایک موبائل ریپیئرنگ کا کام سیکھنے کے لیے ایک استاد کے پاس جا کر ٹائم دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک بزنس ہے، یہ بھی ایک کام ہے. اور اتنا بڑا کام ہے کہ جب تک کہتے ہیں نا دنیا رہے گی تب تک نہانا باقی رہے گا، اور جب تک نہانا باقی رہے گا شاید صابن کی ضرورت بھی رہے گی. آنے والے وقت میں صابن کسی چیز سے ایکسچینج ہو جائے نہیں پتا، لیکن میل اتارنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرورت رہے گی. اب اتنے بڑے کام کو، اتنے بڑے بزنس کو کرنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی کی شاگردی اختیار کرنی پڑے گی، ٹائم دینا پڑے گا. جاب جو ہے یہ پارٹ ٹائم ہو سکتی ہے، بزنس پارٹ ٹائم نہیں ہوتا. جس نے بزنس کو پارٹ ٹائم سمجھ کے کیا اس کا بزنس فلاپ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ بزنس ٹائم مانگتا ہے. رائٹ. اب آپ نے اگر تو صابن کو شروع کرنا، سب سے پہلے سیلز مین، کسی اچھے تجربہ کار سیلز مین کے ساتھ اپنا وقت گزاریے. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ گورنمنٹ کے امپلائی ہیں، تو جس کے ذمہ آپ نے کام کرنا ہے، کیونکہ آپ تو ٹائم نہیں دے سکتے اور یہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ کام ہے. اگر آپ ٹائم نہیں دے سکتے اس کام کا شروع نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ ٹائم مانگتا ہے، شروع میں تو بہت زیادہ مانگتا ہے. اچھا، اگر آپ کے ذمہ میں اپنے کسی بھائی کو یہ کام شروع کروانا ہے تو پھر اپنے بھائی کو کسی اچھے سیلز مین کے ساتھ اٹیچ کیجیے. 1 مہینہ جا کر وہ دیکھے کہ لوگوں سے ڈیل کیسے کرتا ہے. لوگ جب بدمزگی یا بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو سیل مین اس وقت کیا کرتا ہے، سیل مین کس طرح لوگوں کو ڈیل کرتا ہے، چیز کس طرح لوگوں کو دیتا ہے. 1 مہینہ اس کے ساتھ جائے، پھر اپنا صابن اسی سیل مین کو دے کر بھیجے. 1 ماہ پھر اپنے صابن کی سیل مین نہیں کرے، تیسرے ماہ پھر خود سے ٹرائی کرے. پھر 3 ماہ جب سیل مین کے ساتھ جائے گا، اپنے کام کو لے کر آگے بڑھے گا، اس کو پتہ چلے گا یہ کام کیا ہے. جب صابن سیل آنا شروع ہو جائے، صابن سیل ہونا شروع ہو جائے، اب دیکھیں کہ آپ کے پر منتھ کیا ایوریج نکل رہی ہے پر ڈے کی. اگر تو آپ کے پر منتھ کوئی 200-300 کارٹن جانا شروع ہو گئے تو پھر آپ مشینری کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن مشینری لگانے سے پہلے بھی جس طرح ہم نے ایز اے سیلز مین کسی سیلز مین کی شاگردی کی، اس کو استاد مانا، اس کے تجربے سے ہم نے سیکھا، اسی طرح کسی مینوفیکچرر کے پاس جا کر بھی اس کو استاد ماننا پڑے گا، یا کسی اچھے کاریگر کو اپنے پاس ہائر کر کے اس کو ایک وقت میں اپنا امپلائی اور ایک وقت میں اپنا استاد بنانا پڑے گا، جو 3 ماہ 6 ماہ سال آپ کے پاس کام کرے گا. وہ کام کرے گا، ساتھ میں آپ کو سکھائے گا، دین یو ول گیٹ یور آؤٹ کمز. میں نے اتنی لمبی چوڑی بات اس لیے کی، ایک تو آپ بتا رہی ہیں، دوسرا میری لالچ ہے کہ آج میں نے ایک ویڈیو بنانی تھی آج، لیکن میں ایسی جگہ پہ موجود نہیں، انوائرمنٹ نہیں ہے. تیسرا یہ کہ سننے والوں کو فائدہ ہو. چوتھا یہ کہ یہ کام ہے، یہ سنجیدہ کام ہے، یہ کوئی پرلو کام نہیں ہے، کوئی پارٹ ٹائم کام ہے چل گیا. اچھا، بہت سارے لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے، نہ چلے تو کر لیں گے نا. اب جن کی سوچ یہ ہوتی ہے اگر صابن کا کام نہ چلا تو یہ کام کروں گا، ان کا کبھی بھی نہیں چلے گا، کیونکہ اس کے پاس پلان 2 ہے. اور جس کے پاس پلان 2 ہوتا ہے نا، وہ ایک آرنلڈ گزرا ہے، بڑا مشہور باڈی بلڈر بھی ہے، اور وہ اس کی ٹرمینیٹر 2 3 اس طرح کی وہ اس کی فلم ہے. وہ کہہ رہا تھا جن کے پاس پلان 2 ہوتا ہے نا، ان کا پلان 1 ہمیشہ فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ یار اگر اے نہ تو وہ کر لوں گا.
تو فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ اگر کوئی کام کرتا ہے، اور جو طریقہ میں نے اپنی سوچ کے مطابق، اپنی تھنکنگ یا جو میری اپروچ تھی اس کے مطابق جو میں نے سمجھا ہے، وہ میں نے طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. اگر کسی سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا ہے تو پورا 1 سال جو ہے اس کو ویٹ کرنا پڑے گا، پھر اس کے لیے آسانی ہوگی. ٹھیک ہے حضور، ماشاء اللہ آپ کی رائے بہت پیاری ہے، میں نے نوٹ بھی کر لیا ہے. تو حضور یہی ہے کہ بس آپ کی بات ہے وہ تو میں اتفاق کر رہا ہوں کہ میں ایک سے گورنمنٹ امپلائر ہوں، تو یہی ہے کہ میں پھر اپنے کسی بھائی کو کسی اچھے سیل مین کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں، اور خود بھی اگر مجھے کچھ یعنی کہ ٹائم ملتا ہے، جیسے کہ لیو وغیرہ آتے ہیں ہم لوگ، تو اس لیو پر بھی میں یعنی کسی خود سیل مین کے ساتھ اٹیچمنٹ کر کے خود بھی اپنا بھی ایکسپیرینس لے سکتا ہوں، ساتھ میرا بھائی بھی کرتا رہے گا. تو یہ فرمائیں کہ حضور جیسے اس میں کامیابی کچھ اور ہمیں راز بتا دیں کہ ہم اگر سیل مین کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کس قسم کا سیل مین پکڑنا چاہیے، ہمیں یہ کیسے ملے گا، اور یہ سیل مین آیا کہ ہمیں اپنے ساتھ کام پر رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، اگر رکھیں گے تو کیا ہمارے ساتھ وہ ایک برادرانہ ان کے رویے کے طور پر ہمیں سکھائیں گے، یا پھر عام جیسے کہ وہ دھوکے سبز بات دکھانے والی بات ہوتی ہے؟ سر دیکھیں، دنیا کا سب سے بڑا پروفیشن اس وقت نا سیل ہے. اگر آپ کو سر سیل کرنی آتی ہے نا تو آپ مٹی بھی ہے تو آپ بیچ دیں گے. اگر آپ کے پاس اگر آپ کو سیل کرنا نہیں آتا تو آپ ڈاؤٹ ہیں. تو آپ جتنے اچھے جتنے بھاری سیل مین کو آپ پکڑیں گے اتنا ہی وہ زیادہ آپ کو فائدہ دے گا. اور آپ میری بات بالکل سمجھ گئے ہیں کہ کسی بھی کام کو سیکھنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو جی سیل جی دنیا کا بہت بڑا سب سے بڑا پروفیشن سیل ہے کہ اس وقت جو بھی بزنس ہو رہے ہیں وہ سارے سیل کے اوپر ہی ٹکے ہوئے ہیں. اگر وہ آپ کی فیسل موور ہے تو وہ بھی سیلز پہ چل رہی ہے کیونکہ ان کی سروس اچھی ہے. آپ کا پی آئی اے ہے یا آپ کی جو بھی ایم آر آئی جو بھی اس وقت بڑے بڑے بزنس وہ سیلز پہ چل رہے ہیں، اور سیلز ہی بہت بڑی ٹائکون ہے آج کے کام کا. جتنا اچھا جی جی سیلمین بالکل. پکڑیں گے وہ اپنے 25 سال کے 20 سال کے 15 سال کے تجربے کو نچوڑ کر آپ کو 1 ماہ میں 2 ماہ میں 4 ماہ میں 5 ماہ میں سکھانے کی کوشش کرے گا. اس نے جو تجربے کیے ہیں اس سے جو رزلٹ نکلا وہ آپ کو زبانی کلامی بتا دے گا. ادروائز آپ خود بھی کرنے جائیں گے تو وہی جیسے بلب بنانے کی کوشش از سر نو کریں گے تو آخر میں بنے گا بلب ہی. تو کیا ہی اچھا ہوگا جس نے بلب بنایا ہے اس کے طریقے کو کاپی کر کے بلب بنایا جائے، کام بھی جلدی ہو جائے گا، وقت بھی بچے گا، انرجی بھی بچے گی اور پیسہ بھی بچے گا. اور آپ اپنے طور پر نئے تجربے کریں گے تو آخر میں بنے گا بلب ہی. جی حضور میں سمجھ گیا کہ سمجھ گیا. ماشاء اللہ. اچھا تو یہ بات ہے کہ ہمیں نا اس کے لیے کہ استاد بھی پکڑنا پڑے گا اور ایک اچھے سیل مین کو، تاکہ ہم اس کے ساتھ نا اچھا وقت پاس کریں اور ایکسپیرینس لے سکیں اگر ہم نے پروموٹ ہونا ہے اپنے بزنس میں. تو حضور کچھ اور ارشاد فرما دیجیے گا ہمارے لیے کہ میں اور کیا کروں اس کے لیے، کیونکہ میں یہ لے کر آیا تھا کہ میں بس دل میں میرے یہی تھی کہ میں جنید بھائی سے بات کروں گا اور وہ مجھے کچھ ایسے ٹپس دیں گے. بس اس مہینے یا آگے مہینے میں یعنی کہ لیو پر جاؤں گا تو میں تو جا کر نہ اپنے برانڈ بنا کر نہ اپنے نام کا برانڈ بنا چھپوا کر اور آئی پی او کروا کر ٹریڈ مارکنگ لگوا کر کسی سے مال لے کر یعنی کہ سیل مینی اسٹارٹ کر دوں گا. لیکن وہ ایک میرا امیج نا آپ کی باتوں سے چینج ہو گیا ہے، اور چینج ہونے میں ہی میری بھلائی ہے، تاکہ مجھے یہ کام پہلے سیکھنا پڑے گا پھر جا کر ہی میں کامیاب ہو سکوں گا. آپ کی تو جتنی باتیں ہو سکتا ہے نیو، لیکن میں آپ کو ساری باتیں جو حالات و واقعات اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اسی طرح فیل ہو گئے ہیں. انہوں نے آپ ہی کی طرح سوچا، انہوں نے سارا کام چھوڑ. اب ایک بندہ کہتا ہے، کئی بندے ابھی الحمدللہ میرے پاس بحرین کے جو ہے، دبئی سے، سعودی عربیہ سے، افغانستان سے، قطر سے، بہت سارے ملکوں سے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ جنید بھائی ہم واپس آ گئے صابن کا کام کرنا ہے، ہم آ جائیں. ہم یہ سب میں کہا بھائی جان صابن کا کام کرنے کے لیے کبھی بھی نہ آئیے گا، ویسے آنا تو آپ کا اپنا ملک ہے. صابن کا کام کرنا ایسا ہی ہے جیسے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنا، کیونکہ اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. اگر آپ کے پاس صبر کم ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس بیک اپ نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں، تو یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. کیونکہ اس وقت جی دیکھیں ضرور. آپ کون سا صابن کامیاب ہے. آپ جس صابن کو پکڑیں پھر اس کی ورتھ کا اندازہ لگائیں تو اندازہ دے گا کہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کی گیم ہے. کیونکہ آپ کا یہ صابن جب مارکیٹ میں جائے گا تو وہ آپ سے پوچھے گا ہو آر یو، کون ہے آپ، کہاں سے آئے ہیں، کیوں ہم آپ کا صابن لیں، اس میں کیا خاص بات ہے. آپ جتنی بھی خاص باتیں بتائیں گے اس کے پاس 12 چیزیں آلریڈی اسی خاص باتوں کی پڑی ہوگی. الٹیمیٹلی پھر آپ کو کیا ہو رہا ہے کہ آپ وہ کہے گا بھیا رکھ جاؤ، بک جائے گا تو دے دیں گے. تو اگر آپ کے پاس ادھار دینے کی کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ کا تو کام وہیں فلوپ ہو گیا. سیل تو کرنا آتا ہے لیکن پیسے وہ نہیں دے رہا تو کیا کریں گے، رکھ کے نہیں آئیں گے تو گھر واپس لے کر آئیں گے، فیول کے پیسے الگ، ٹائم الگ خرچ ہوا. تو یہ وہ باتیں ہیں جن پر لوگ عمل کر کے فیل ہوئے ہیں. اور ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے کامیاب لوگوں کو اپنا صابن سیل کرنا بہت مشکل ہے، انکلوڈیڈ می. اگر کسی کا صابن ہے اور آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں، وہ برانڈ اچھا ہے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ اچھی ہے تو زبردست.
لیکن اگر آپ کے پاس ایڈورٹائزمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں، ادھار کے لیے پیسے نہیں ہیں، صبر نہیں ہے، بیک اپ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں جناب میرا یہی اثاثہ ہے، میں اسی پہ اپنا گھر چلاؤں گا، تو پھر جب تک گھر چلنا ہے آپ کے گھر والوں نے ویسے باہر نکال دینا ہے۔ بالکل حضور، بالکل یہی ہوتا ہے۔ اچھا حضور، ایک چھوٹی سی میری ایک ذہن میں بات آ رہی تھی آپ سے، اسی کو کرنی نہیں چاہیے لیکن میں یہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں، مزید کچھ مجھے رہنمائی مل جائے گی۔ حضور میں یہ کہتا ہوں کہ میں سیل مین کے پاس جاتا ہوں یا میرا کوئی بھائی یا میں جب جاتا ہوں تو میں اسے ایک ساتھ ٹائم لگاتا ہوں، تھوڑا بہت مجھ میں ایکسپیرینس آ جاتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یار میں اب کچھ میں اپنا سٹارٹ کر لیتا ہوں۔ تو حضور آپ، میں یہ بات آپ سے یہ کر سکتا ہوں کہ میں یعنی کہ اب کس سے وہ مال لوں، یعنی کہ صابن کس سے بنایا لوں جو میں خود یعنی کہ آفٹر سیل مین ایکسپیرینس کے بعد میں اپنے یعنی کہ برانڈ کا اسٹارٹ کر سکوں بزنس۔ تو یہ کچھ ریکمینڈ کریں گے آپ کہ میں کس سے لوں گا، یا یہ مجھے آپ بعد میں بتائیں گے جب میں فل ایکسپرٹ ہو جاؤں گا اس سیل مینی میں سر؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اس کے لیے تو سب سے پہلے ریکمنڈیشن یہی ہے کہ آپ اپنے قریب ترین کسی مینوفیکچرر سے رابطہ کریں۔ آپ کے علاقے میں جو صابن سیل ہو رہا ہے، آپ کی جو کسٹڈی میں ہے، آپ کے ہاتھ کے نیچے ہے، اس سے رابطہ کریں تاکہ اس سے ملاقات کرنے میں، اس سے پرچیزنگ کرنے میں، لین دین کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ اگر آپ آؤٹ آف سٹی کسی سے اس طرح کی ڈیل کرتے ہیں تو پھر آنا جانا، دیکھنا دکھانا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی صحیح بات۔ ریکمنڈیشن تو یہی ہے، اگر آپ کو اپنے شہر میں نہیں ملتا تو میں کوشش کر سکتا ہوں، سائی وال میں میرے ایک نہیں بہت سارے دوست ہیں جو اس کام میں انٹرسٹڈ ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کچھ کرنے والے ہیں۔ ابھی تو ریسنٹلی ایک بندے نے کام شروع کیا ہے، میں آپ کو اس کا نمبر بھی دے سکتا ہوں، آپ اس کے پاس جا کر سمجھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، یا صرف اس کو دیکھیں کہ یہ 1-2 ماہ میں کہاں پہنچ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیا اسے سیکھیں، وہ کام وہ کر رہا ہے سیکھیں آپ۔ کہتا ہے ضرور، کہا جاتا ہے کہ اپنی غلطیوں سے سیکھنا بہت عقل مندی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ عقل مندی بات ہے کہ کسی کی غلطی سے سیکھیں، کہ جو کوئی کام کر رہا ہے اسے سیکھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ وہی غلطی کر کے سیکھیں، اپنے حصے کی غلطیاں کریں، جو کوئی کر رہا ہے وہ غلطیاں نہ رپیٹ کریں۔ تو میں انشاءاللہ آپ کی مدد کر سکتا ہوں کہ آپ اپنے کسی قریبی بندے سے کریں، اگر نہیں مل رہا تو جہاں آپ کا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے وہاں رابطہ کر لیں، وہاں سے صابن خریدیں اور وہاں سیل کرنا شروع کریں۔ یہی تو بات ہے سر اس میں۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی رہنمائی ہے جنید بھائی، بہت مہربانی، شکریہ۔ تو حضور آپ میرے ساتھ یہ رہنمائی فرمائیں کہ مجھے پھر نا، میں ڈسٹرکٹ سہیوال کا ہی رہائشی ہوں، آپ کائنڈلی مجھے کچھ جو آپ کے مزید اچھے یعنی کہ بھائی ہیں ان کا کانٹیکٹ نمبر مجھے آپ دے دیجیے گا، تو میں انشاءاللہ اس کے نیکسٹ کے منتھ میں نا میں نے لیو پر جانا ہے، تو میں ان سے ملاقات کرتا ہوں اور مزید ان سے ڈسکشن کر کے پھر میں انشاءاللہ آپ سے بھی کانٹیکٹ میں رہوں گا، اور اگر پھر یعنی کہ میں انشاءاللہ نا وہ کام کرنے کے لیے ان سے نا کوشش کروں گا، اور ان سے جو بھی رہنمائی ملی وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا، اور خود بھی انشاءاللہ اس پر نا ایکسپیکٹیشن میں لوں گا اپنی۔ آپ کا تو حضور کچھ آپ مجھے اس نمبر پہ واٹس ایپ کر دیں، میں سیو کر لیتا ہوں، میں انشاءاللہ ایز پر ایزی آپ کو نمبر شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے سر؟ حضور ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر سر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جی بہت اپنا خیال رکھیے گا سر، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ میرے بھائی بہت مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔